السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جبری سکوت بائی ادا نور ایپیسوڈ 2۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز وغیرہ کیسے لگتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کیاری کے گرد باڑ لگا دی ہے۔ وہ ایک 7-8 سال کی بچی تھی۔ باڑ لگانے کا کیا فائدہ؟ چڑیا تو پھر بھی اندر آ سکتی ہے۔ اسی کی جتنا بچہ دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں پر رکھے جسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا تھا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ چڑیوں کے پاس پر ہوتے ہیں، وہ اڑ کر اوپر سے اندر آ جائیں گی۔ وہ اب شکل بگاڑ بگاڑ کر ایک ہاتھ سے اشارے سے بتا رہا تھا۔ کن کے پاس پر ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشائم ڈیوڈسن بچے کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ باوردی چمکتے چہرے پر ویران آنکھیں لیے مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ سر کی کیپ بڑے سٹائل سے ایک طرف کو گرائی تھی اور اپنی سٹک بازو اور سینے کے درمیان اٹکا رکھی تھی۔ ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا۔ وہ شاید گشت پر نکلا تھا۔ چڑیوں کے پاس؟ بچہ اپنی ہی موج میں بول گیا، پھر حیرت سے مڑا۔ مشائم سر اسے دیکھ کر اچھلا۔ چھوٹی بچی بھی کھلکھلائی۔ وہ ایک گھٹنا موڑ کر وہیں ان کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ اس کے بال بگاڑ دیے۔ بچہ پھر بھی مسکراتا رہا۔ مشائم ڈیوڈسن ان کا فیورٹ فوجی تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دوست کیسی ہے؟ بچہ شرمایا۔ میری دوست؟ سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی دوست مورانا؟ بچے کی آواز میں جوش تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری دوست ہے؟ مشائم مسکرایا۔ ہم تو آپ کے سب دوستوں کو جانتے ہیں۔ بچی اترائی۔ اچھا، وہ سب بھی ٹھیک ہے؟ مشائم کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہارے ڈیڈ گھر پر ہے؟ وہ اب ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ گردن اٹھا کر دیکھا۔ سرویلنس کیمرہ، نگرانی، حراست۔ وہ جو گھر کے اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا رک گیا۔ گہرا سانس لے کر بچے کی طرف جھکا، اس کا گال سہلایا۔ ڈیڈ سے کہنا مجھ سے ملے۔ مسکرا کر سرگوشی کی اور آگے بڑھ گیا۔ بچہ سر ہلا کر گھر کے اندر جانے لگا۔ مشائم ڈیوڈسن کو لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ اگر کسی حکومت کو کوئی چیز تباہ کر سکتی ہے تو وہ عوام کی آواز ہے، کبھی نہ دبنے کبھی نہ ختم ہونے والی بلند ترین آواز۔ مشائم کی کیا نیوز ہے؟ وہ ایک دبلی پتلی 50 سال تک کی حشاش بشاش سی عورت تھی۔ ان کی آنکھیں سبز تھیں۔ مشائم نے اپنی سبز آنکھیں اپنی ماں سے ہی لی تھی، لیکن مشائم کے مقابلے میں ان کی آنکھیں چمکدار تھیں، زندگی سے بھرپور مسکراتی ہوئی آنکھیں۔ ابھی تک تو سب نارمل ہے، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرے گا؟ کرس ڈیوڈسن کی آواز بالکل نارمل تھی، نہ ہی وہاں کوئی وحشت تھی اور نہ ہی کوئی رعب۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا لاڈلا اور بڑے نازوں سے پالا ہوا مشائم۔ وہ جب چھوٹا تھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے ماں ہی ہوتی ہے۔ اپنے کندھوں تک آتے مکمل گھنگرالے بالوں کو پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آدھی زندگی گزار کر بھی جوان نظر آتی تھی۔ کرس ڈیوڈسن سامنے والے صوفے پر بیٹھا ان کی ہر حرکت دیکھتا رہا۔ آنکھوں کا مصنوعی پن قائم تھا۔ امیلی کے مقابلے میں کرس جوان تھا۔ اس بار اس کی آنکھیں بول نہیں رہی۔ اس بار اس کا چہرہ بے تاثر ہے، یوں جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن وہ ناراض نہیں ہے۔ کرس، اس بار مجھے مشائم سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ وہ اضطراری انداز میں اپنے منہ اور گردن پر ہاتھ پھیرتے میز کے سامنے چکر کاٹنے لگی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، میں ان کی مانیٹرنگ کروا رہا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ کرس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن کل ہم اس کے گھر چلیں گے۔ میں اس سے ملے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ وہ چکر کاٹنا بند ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ چہرہ اب تھکان زدہ تھا۔ کرس ڈیوڈسن نے سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی تو کرس ڈیوڈسن پیر اوپر کر کے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ ایمیلی ڈیوڈسن، آپ کو مشائم ڈیوڈسن کے آگے کبھی کوئی دوسرا نظر آیا ہے؟ الوونیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر کے اب آپ کا وہی بیٹا جس کی وجہ سے سارا کھیل شروع ہوا تھا۔ وہ ہنسا۔ آنکھوں کے گرد لائنیں واضح ہوئی۔ فوجی کٹ بڑے اچھے سے تراشا گیا تھا، چہرہ مکمل سفید تھا۔ الوونیا کے لوگوں کی خاص بات یہ بھی تھی کہ ان کے چہرے سفید تھے، بالکل سفید۔ کبھی کبھی ان پر سرخی دوڑتی تو وہ دیکھنے والے کو کسی ٹرانس میں ڈال دیتے تھے۔ اسی سے آپ کو بغاوت کی بو آ رہی ہے؟ تو پھر ایمیلی ڈیوڈسن، اب آپ کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ رک کر کلائی میں پہنی گھڑی کو ناخن سے بجایا۔ ٹک 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 ٹک۔ اور پھر وہاں کرس ڈیوڈسن کا قہقہا گونجا، موت جیسا ٹھنڈا۔
تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا، جو سکون تمہارے گھر میں ملتا ہے وہ نہیں ملتا۔ ڈیرک مسکرایا اور دروازہ پھلانگ کر اندر آ گیا۔ ایمیلینا نے گھورا۔ اوکے اوکے، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ مشائم نے گھر آنے سے منع کیا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا۔ کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ وہ سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا، یہ بات تو طے تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو، بیٹھو باہر، میں کافی لاتی ہوں۔ ایمیلینا نے خفا سا چہرہ صحیح کر لیا۔ ایمیلینا، وہ کوکیز جو تم نے لاسٹ ویک بنائی تھی؟ ڈیرک کی بھوری آنکھیں گول گول گھومی۔ ہاں لا رہی ہوں، وہ بھی بھوکڑ کہیں کے۔ کچن میں سے اس کی رعب دار آواز سنائی دی۔ باہر ٹیرس میں بیٹھا ڈیرک ہنس دیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا اکیلے رہتے ہوئے؟ وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تو ڈیرک نے پوچھا۔ وہ چھوٹا سا ٹیرس تھا، 3 سے 4 ڈھیلے سے کاؤچ بڑے سلیقے سے جوڑے تھے۔ درمیان میں چھوٹا میز تھا اور پیروں کے نیچے ہرے رنگ کا نرم قالین۔ سامنے ساری جالیاں لگی تھی، کھڑکی نما۔ کبھی ایمیلینا انہیں کھول دیتی اور کبھی یوں ہی بند رہنے دیتی تھی۔ جالیوں پر جا بجا فیری لائٹس لگی تھی۔ ڈر کیسا؟ میرے ساتھ میں ہی ہوتی ہوں ہر وقت۔ کندھے اچکا کر ٹرے میز پر رکھ دی اور بیٹھ گئی۔ نہ کرو، اس نے آنکھیں بڑی کی۔ اس گھر میں دو ایمیلینا ہے، ڈرنے کی ایکٹنگ۔ میں نے فلسفی کہی ہے بے وقوف۔ اس نے سامنے سے اپنا مگ اٹھا لیا۔ آہا، مشائم کا اثر ہو رہا ہے۔ ڈیرک نے آنکھ مار کر کوکیز ہاتھ میں بھر لی۔ واقعی بھکڑ۔ اس کا اثر مجھ پر کب نہیں ہوتا ڈیرک۔ گہرا سانس لیا۔ دل کا راز۔ وہ اور مورانا ایک ساتھ خوش ہے، تم موو آن بھی تو کر سکتی ہو نا۔ وہ اب مسلسل کوکیز کتر رہا تھا۔ موو آن وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں کچھ شروع ہوا ہو، یک طرفہ عشق سے موو آن نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ ہر پل جلا جاتا ہے بس۔ ایمیلینا کی آواز دھیمی سی تھی۔ چلو پھر جلتی رہو۔ بائی دا وے، کوکیز اچھی بنی ہے، میری موم کو بھی سکھا دو، خدا کا واسطہ ہے۔ میں وہ سڑے ہوئے بریڈز کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ وہ رو دینے کو ہوا۔ ایمیلینا ہنس دی۔ دیکھو ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ ایک تو تم ڈاکٹرز کو منہ بنا کر رہنا اچھا لگتا ہے شاید۔ آگے بڑھ کر اپنا مگ اٹھا لیا۔ ڈاکٹر سے یاد آیا، کل میرے پاس تقریباً 10 ایسے کیسز آئے ہیں جو بچے تھے اور ان کے معدے خراب تھے۔ ایمیلینا نے کافی کا گھونٹ بھر کر تشویش سے بتایا۔ یعنی انہوں نے بچوں کو ٹارچر پلز دینی شروع کر دی ہے۔ ایک پل کو لگا جیسے ڈیرک فلن کی آنکھوں کی چمک مان پڑی تھی۔ بس ایک لمحہ۔ تم نے مشائم کو بتایا؟ چہرہ واپس ویسا ہی ہو گیا۔ نہیں، ابھی تک نہیں، میری بات ہی نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں ابھی تک بہت سے لوگوں کو برین واش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ بہت سے لوگ پہلے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ظاہر ہے ان پر برسوں کا پریشر ہے، لیکن پھر وہ مشائم کا سنتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ ایمیلینا آخر میں مسکرائی۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ ویسے تو میں زیادہ سوشل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اپنی لیب کے 3-4 پروفیسرز دھر لیے ہوئے ہیں۔ وہ ہنسا۔ اور اس جج کی بیٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کافی کا گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا۔ مورانا کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہیں، وہ ایک کامیاب وکیل ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمیلینا مسلسل مسکرا رہی تھی۔ حالانکہ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ آنکھیں بڑی کر کے ڈیرک نے مورانا کی آواز کی نقل اتار کر کہا۔ تمیز سے ڈیرک۔ ایمیلینا نے گھورا۔ یار کیا کیسے کر لیتی ہو تم؟ میں ہوتا نا تمہاری جگہ تو، کہہ کر اس نے ایک ہاتھ کی بندوق بنا کر فائر کیا اور پھر ہاتھ ہونٹوں کے پاس لے جا کر پھونک مار دی۔ بدتمیز۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں تو اور کیا؟ دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر اسے راضی کرنا چاہا۔ چغلیاں مت کرو تم میرے ساتھ۔ ایمیلینا نے ہنستے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ہاں، تم اپنے اچھے اخلاق سے ہی شادی کر لو۔ وہ ناراض ہو گیا۔ ایمیلینا ہنستی رہی۔ وہ ڈیرک فلن تھا، ہنساتا رہتا تھا۔ الوونیا میں ایک اور شاندار رات اتر آئی تھی۔ شہر کی گلیوں، سڑکوں کے کنارے ہر لگے لائٹ پولز ہمیشہ کی طرح چمک رہے تھے۔ وہیں سڑک پر وہ چلتا آ رہا تھا، بھاری فوجی بوٹ بڑے انہماک سے اپنی منزل کی طرف رواں تھے، مضبوط اور اٹل قدم۔ اندھیرے میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سفید چاند اپنی ازلی چاندنی کے ساتھ پھیلا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مسکرا کر مشائم کی سبز آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ مشائم بھی مسکرا دیا۔ آنکھیں چاندنی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ چلتے ہوئے اسٹریٹ پول کے نیچے سے گزرا تو تم دیکھ سکتے ہو کہ اس کی کیپ ابھی بھی سر پر تھی اور اسٹیک کو اسی طرح اٹکا رکھا تھا۔ کندھے پر لگے ستارے چمک رہے تھے اور سینے پر لگی اعزازی زنجیریں اور بیجز اپنی چکا چوند برقرار رکھے ہوئے تھے۔
लाइट पोल की रोशनी गुजर गई तो वो एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। चंद कदम चलने के बाद वो एक घर की तरफ मुड़ गया, मरकजी दरवाज़ा पार करके अंदर आया और अंदरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। जेब में से चाबी निकाली और की होल की तरफ बढ़ाई। चाबी अभी हवा में ही थी कि उसे कोई एहसास हुआ। मुशायम ने चाबी वाला हाथ वापस खींच लिया, चेहरा दरवाजे के करीब ले जाकर गहरा सांस लेकर कुछ सूंघा। उनके क्लोन की महक सर में दर्द कर देने की हद तक तेज महक। मुशायम ने चाबी वापस जेब में डाल दी, सर से कैप उतारी, बाजू के दरमियान से स्टिक निकाली, गहरा सांस लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। कोशिश नाकाम हो गई। फिर दरवाजे का नॉब घुमाया और दरवाज़ा धकेल दिया। दरवाज़ा खुला तो उसकी आंखें चुंधिया गई। उसके घर की सारी बत्तियां जली हुई थीं। वेलकम होम माय डियर, खनकती हुई निस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वेलकम मॉम। हल्की सी सरगोशी करके वो अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। एमिली डेविडसन आगे बढ़ी और उसका माथा चूमा। वो मुस्कुरा दिया। कोशिश कामयाब हो गई बिला आखिर। कैसी है मॉम? वो मैंने भी मिस किया, नहीं कहना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन तुम कितने कमज़ोर लग रहे हो। आंखें देखो अपनी, क्या टाइम पर खाना नहीं खा रहे? मुशायम ने उनके गिर्द बाजू फैला लिया और माँ का सर अपने कंधे से लगा लिया। मैं सब कुछ टाइम पर कर रहा हूँ मॉम, अब काफ़ी दिनों बाद देख रही है इसलिए ऐसा लग रहा है, कहकर उसने माँ के घुंघराले बालों वाले सर को चूमा। एमिली मुस्कुरा दी। मैं बिजी थी मेरा बच्चा, उन्होंने वजाहत देनी चाहिए। ओह कम ऑन मॉम, मुझे पता है, आई नो। एक जनरल की बीवी होना और फिर सारी अथॉरिटीज संभालना कोई आसान बात है क्या? मुशायम की बात पर उन्होंने सर उठाकर उसका चेहरा देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोरा चेहरा था, बेतासुर, सादा और पुरसुकून। क्या तुम अपने डैड से नाराज़ हो? उनकी सब्ज आंखों का खौफ मुशायम ने पहचान लिया। नहीं तो हमारी अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। उसने कंधे उचकाए, माँ के कंधे से बाजू हटा लिया, कैप और स्टिक एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गया। मुशायम, वो तुम्हारे डैड है। कोई इंसान अपने डैड से 2 दिन बाद बात करता है? तुम दोनों को तो रोज़ बात करनी चाहिए। वो दूर खड़ी रही। मॉम, आप भी मेरी मॉम है, मैंने आज आपको पूरे 2 महीने बाद देखा है, हमें भी रोज़ मिलना चाहिए नहीं? वो हंसा। वीरान चेहरा, वीरान आंखें। उसके हंसने से सिर्फ उसके होंठ हरकत किए, बाकी चेहरे ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन हम एक नॉर्मल फैमिली नहीं है। मेरा बाप एक जनरल है, आप एक जनरल की बीवी है और सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं एक जनरल का बेटा हूँ, अल्बोनिया की आधी फौज का कैप्टन। यही बात मैंने खुद को समझा दी है। वो तल्ख नहीं हो रहा था, ना ही तंज कर रहा था, लेकिन फिर भी एमिली डेविडसन को उसकी बातें चाबुक की तरह लग रही थी। वो एकटक अपने बेटे को देखे गई। अगर उन्हें उससे बगावत की बू आ रही थी तो मुशायम डेविडसन उस वक्त अपनी माँ के बदतरीन खदशात की तस्दीक कर रहा था। वो वाकई बगावत पर उतरने वाला था। कुछ खाया आपने? उसी लहजे में पूछा। नॉर्मल लहजा, नॉर्मल आवाज़। नहीं, तुम्हारे लिए ब्रायोनीज बेक की है। उसी तरह खड़े कहा। वाह! वो खड़ा हो गया। थैंक यू मॉम। आगे बढ़ा और माँ का सर चूमा, फिर किचन की तरफ मुड़ गया। एमिली डेविडसन के लिए ये एक बदतरीन मंजर था। वो बेटे का चेहरा पढ़ लेती थी, चेहरे के पीछे की सोच पढ़ लेती थी, आज भी पढ़ ली थी। भारी फौजी जूतों की धमक अब किचन में से सुनाई दे रही थी। हॉल में लगी हर एक घड़ी, हर एक सुई सरकती रही। टिक टिक, टिक टिक। आधे घंटे में तुम सब मेरे घर पहुंचो। मुशायम डेविडसन था, ऑर्डर्स दिया करता था। अजीब आदमी हो तुम भी यार, 2 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि घर मत आना और अब ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हो जैसे हमारे मुश्तरका बाप हो। आवाज़ से लगता था जैसे डेरिक फ्लिन नाराज़ हो गया था, लेकिन अगर तुम उसकी हालत मुलाहिजा करो तो वो फ़ोन का कान और कंधे के दरमियान अटकाए जल्दी जल्दी जैकेट पहन रहा था। मुश्तरका बाप। फ़ोन के स्पीकर से आती मुराना की खिलखिलाहटों की आवाज़ मुशायम के घर में गूंजी। उफ डेरिक, तुम भी हद करते हो। हंसते हुए कहा मुशायम मुस्कुराया। काश वो सब ऐसे ही हंसते रहे, हमेशा दिल से। हमारी डॉक्टर कहाँ है? डेरिक ने पूछा। वो अब जूते अड़सते हुए एक हाथ से अपने घोंसले जैसे घुंघराले बालों में उंगलियां फेर रहा था। मेरी बात हो गई है, उसके पेशेंट का ऑपरेशन है, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी, मुशायम ने बताया। ओके, मैं निकल रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मॉम, मैं मुशायम के घर पर हूँ। ऊंची सी आवाज़ घर के अंदर लगाई और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसी तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से माँ के कुछ कहने की आवाज़ें बाहर तक आती रही।
ہاں ہاں مجھے پتا ہے، میں وہاں رات نہیں گزار سکتا اور نہ ہی کوئی بھی نازیبا حرکت کر سکتا ہوں۔ وہ اب سڑک کنارے چل رہا تھا، اندھیرے میں چاندنی تھی اور مکمل خاموشی۔ نہ ہی مورانا اور ایمیلینا میں سے کسی کو دل دے سکتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی مجھے دل دے دے تو سب سے پہلے آ کر آپ کو بتاؤ۔ سر کو دائیں بائیں کرتا وہ چلتا جا رہا تھا۔ اف موم، میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے موم اس کے سامنے تھی اور اسے سن رہی تھی۔ سامنے ہوتی تو بتاتی ڈیرک فلن کو۔ اگلے 10 منٹ کے اندر اندر وہ مشائم کے گھر کے باہر اندرونی دروازے کی بیل بجا کر کھڑا تھا۔ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، سڑک پر کوئی اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی۔ گردن واپس موڑ لی، اب نظر عین دروازے کے اوپر لگے سرویلنس کیمرے پر پڑی۔ اس نے گھورا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی شکل کا زاویہ بگاڑتا دروازہ کھل گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مشائم اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ گردن ترچھی کیے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں یار، تم جلدی آ گئے ورنہ آج جنرل کرس کو نیند نہیں آنی تھی۔ منہ لٹکایا اور اندر آ گیا۔ کیوں؟ مشائم دروازہ لاک کر کے مڑا۔ چھوڑو، تمہارے سامنے تمہارے والد صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے ایک بار تو ضرور سوچنا پڑتا ہے۔ کیا پتا کبھی جنرل کرس تمہیں بھی ٹارچر کر کے اپنے ساتھ ملا لے۔ میں تو فری کا ہی پھنسوں گا نا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ مشائم نفی میں گردن ہلاتا لاؤنج کے صوفے تک آ گیا۔ تم نے اتنے دن میرے بغیر گھر پر کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کیا؟ وہ اب دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے ایک نظر لاؤنج اور ایک نظر مشائم کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرامے باز کہیں کا۔ نہیں، میں نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا۔ ہاں البتہ ایک بار مورانا گھر آئی تھی اور ایک بار موم، سرسری سے انداز میں کہتے مشائم نے اپنی سبز آنکھیں گھمائی۔ واٹ؟ ایمیلی آنٹی آئی تھی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس کی باتوں سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک انجینئر ہے۔ وہ انجینئر جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز کو لمحوں میں ناکارہ بنا سکتا تھا۔ وہ انجینئر جس کی انگلیاں سسٹم پر ایسے چلتی تھی جیسے بس اسی لیے بنائی گئی تھی کہ کوئی نیا سافٹ ویئر ایجاد کرے اور کسی پرانے کا کام تمام کر دے۔ ہاں کل آئی تھی، ڈنر کے بعد چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں آئی تھی۔ اس بار میں ان سے پورے مہینے بعد ملا تھا۔ مشائم نے کندھے اچکا کر سامنے میز پر پڑا اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ وہ اپنی کافی بنا چکا تھا، باقی جو آتا جائے اپنے لیے انتظام کرتا جائے۔ مشائم ڈیوڈسن کے کچن کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے۔ آئی ہوں گی وہ تمہارا حسین مکھڑا دیکھنے یا پھر کوئی نیا ریکارڈ ٹیسٹ کرنے۔ وہ رکا، انداز چوکنا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ وہ جیسے اپنے ہی کہے الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے جھکا اور وہاں پڑی چیزوں کو بغیر ہاتھ لگائے چیک کرنے لگا، جیسے ڈیرک فلن اپنی باتوں کیا حرکتوں سے بھی انجینئر نہیں لگتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو ڈیرک؟ بیوقوف فلن، بیٹھ جاؤ سکون سے۔ کوئی ریکارڈر نہیں سیٹ کر کے گئی وہ، میں چیک کر چکا ہوں۔ مشائم نے تسلی دی۔ پھر بھی یار، وہ نارمل ہو گیا۔ دھپ سے ایک دوسرے صوفے پر گرا۔ تمہاری موم 2 مہینے بعد آ کر ڈنر کر کے گئی اور ایک میری ہے 2 سال سے کسی رشتہ دار کے یہاں نہ گئی ہے اور نہ ہی جانے دیتی ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ اس نے منہ بنایا، رو دھونے والا منہ۔ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں کہیں بھیج سکتی ہے۔ مشائم کی بات پوری ہوئی تو ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ جاؤ، مورانا آئی ہوگی، اسے کہا اور خود اٹھ گیا۔ رخ کچن کی طرف تھا۔ میرے آنے پر تو تم نے پانی بھی نہیں پوچھا اور اس کے آنے پر تم پورے کے پورے کچن میں گھس رہے ہو۔ ڈیرک نے گھور کر دیکھا۔ کچن کی طرف جاتا مشائم رکا، مسکراہٹ ہلکی سی ابھری۔ ڈیرک، دروازہ کھولو۔ آواز میں مصنوعی رعب لایا اور پھر چل پڑا۔ مشائم ڈیوڈسن، میں سب سمجھ رہا ہوں، چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں۔ اسی طرح گھورتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مورانا نہیں، ایمیلینا تھی۔ ڈاکٹر ایمیلینا نیکولسن آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر نعرہ لگایا۔ کچن میں کھڑا مشائم ایک بار پھر مسکرایا لاشعوری طور پر۔ اف، تو اس میں چلانے والی کون سی بات ہے ڈیرک؟ دھیمی سی آواز میں کہتی وہ اندر آ گئی۔ ہاتھوں میں فائلیں تھیں۔ سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ بھی موجود تھا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھی یہاں آئی تھی۔ لائے ڈاکٹر صاحبہ، اپنی چیزیں مجھے دے دے۔ دروازہ لاک کر کے اس تک آیا اور اس سے چیزیں لے کر ایک طرف رکھ دی۔ وہ صوفے پر ایسے گری جیسے خود مریضہ تھی۔ یہ لو ایمیلینا۔ مشائم نے کچن سے پانی کی بوتل لا کر اس کی طرف اچھال دی۔ ایمیلینا نے کیچ کر لی۔ شکریہ ڈیوڈسن۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سیاہ آنکھیں چمکی، وہ بھی مسکرا دیا۔ ازلی ویران آنکھیں ویران تھی ویسی ہی رہی۔ مورانا نہیں آئی؟ پانی کا گھونٹ اندر اتار کر پہلا سوال کیا۔ مشائم وہیں بیٹھ گیا۔ ڈیرک اب کچن میں برتن الٹنے پلٹنے میں لگا تھا۔ ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ مشائم واقعی اس کا منتظر تھا۔ انہیں
پلاننگ کرنی تھی، اس کا ہونا ضروری تھا۔ کال کر لو دوبارہ، اس نے مشورہ دیا۔ مشائم نے سر ہلایا اور فون نکالتا اٹھ گیا۔ ایمیلینا یہاں آؤ، وہ کوکیز بنا کر دیکھ دو مجھے۔ کچن میں سے بھوکی سی آواز آئی۔ میں نہیں آ رہی، نہ ہی میں اس وقت کوکیز بنا رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ یار پلیز نا، میں نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک۔ ایک اور منت زدہ آواز۔ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا ڈیرک، تم کچھ بنا ہی لاؤ۔ اسی طرح بیٹھے نعرہ لگایا۔ کھانا بنا ہوا ہے، گرم کر کے لا دوں؟ مشائم فون جیب میں اڑستا واپس آ گیا۔ ایمیلینا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں اتنی ویران کیوں تھی؟ اس سے اچھا بھلا وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسکرا کر اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا لی۔ اوکے، بس 5 منٹ دو مجھے، کہہ کر کچن کی طرف مڑ گیا۔ اور مورانا، وہ مڑا تو ایمیلینا کو خیال آیا اس کا فون بن جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بزی ہو، ہم کھانا کھاتے ہیں، شاید تب تک آ جائے۔ جاتے جاتے مڑے بغیر ہی کہا، تم فریش ہو لو۔ اب نعرہ کچن میں سے لگایا، لیکن میں نے کوکیز کھانی ہے۔ ڈیرک کا ہم کیا کریں؟ کوکیز کے پیچھے وہ تھکی ہوئی ہے، کوکیز کے بچے وہ تھکی ہوئی ہے، ابھی آپریشن کر کے آئی ہے، تمہیں کچا کھا جائے گی؟ مشائم نے سرگوشی کی۔ ڈیرک ہنسا۔ آہا، تم میرے جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ مسکراتے ہوئے اپنے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ آہا، خوش فہمیاں چیک کرو ذرا۔ مشائم نے بھی اسی کے لہجے میں کہا۔ چلو فریج میں سے سبزیاں نکالو اور سلاد بناؤ بڑی۔ ڈیرک نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر آنکھیں پٹپٹائی۔ میں کیوں سلاد بناؤں، بس کھانا گرم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ مشائم اس کی گرفت سے دور ہٹا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کھانا سلاد کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترے گا بڑی۔ پھر آنکھیں ٹپٹپائی۔ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا بڑی۔ مشائم کو اس کی آنکھوں کی اس حرکت سے چڑ تھی۔ اس کی گردن کو اپنے بازو میں جکڑا۔ نکال کے دکھا۔ اس نے پھر وہی کیا اور دوسرے ہاتھ سے مشائم کی گردن بھی پکڑ لی۔ میرا صبر مت آزماؤ۔ مشائم نے ضبط سے دانت کچکچائے اور گردن پر زور ڈالا۔ ڈیرک کی آنکھیں واقعی ابل جانے کو ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، تم لوگ لڑ بعد میں لینا۔ لاؤنج سے گزرتی ایمیلینا کی نظر اس پر پڑی تو وہیں سے آواز دی۔ دونوں نے گردنیں اٹھا کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اوکے نہیں لڑ رہے۔ ایک دوسرے کو گھورا اور اپنی اپنی گردن سہلانے لگے۔ دور کہیں الوونیا کے اسی شہر، اسی وقت کے دائرے میں گہری کالی آنکھیں اور سبز آنکھیں آمنے سامنے تھیں۔ ان کے لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہاں شاید مسکراہٹ بھی تھی۔ چند ساعتوں بعد کسی بات پر سبز آنکھوں والے وجود نے سیاہ آنکھوں والے وجود کا کندھا تھپکا۔ کوئی آخری بات کی اور پھر وہ دونوں وجود اپنے اپنے رخ پر مڑ گئے۔ ابھرتا سفید چاند اپنی چاندنی پھیلائے ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں، دو مختلف منصوبوں اور دو مختلف نیتیں لیے ان نفوس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ قدرت کس کے ساتھ ہے وہ جانتا تھا، مات کس کا مقدر ہے قدرت لکھ چکی تھی۔ آسمان کا چاند اب ڈھل چکا تھا، یعنی الوونیا میں ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن حالات وہی پرانے تھے۔ مشائم ڈیوڈسن کے گھر کے خفیہ بیسمنٹ کی ایک دیوار پر بڑی بڑی اسکرینیں نصب تھیں اور ایک طرف نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کونے کو کافی میکر، کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزیں اور صوفے رکھ کر کافی کارنر بنایا گیا تھا۔ چوتھا کونا اور دیوار جا بجا اسٹکی نوٹس بورڈ اور تصویروں سے بھرا تھا۔ وہاں مرد تھے، عورتیں تھیں، کچھ نوجوان عورتیں، زیادہ تر چھوٹی عمر کے بچے۔ اگر تم اس دیوار پر غور کرو تو وہاں ایک تصویر کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ ایک 5 سالہ مسکراتا ہوا بچہ، اس کے ہونٹوں سے زیادہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ وہ بچہ دیکھا دیکھا سا تھا، لیکن خیر چھوڑو، ابھی اس کا کوئی کام نہیں۔ اسکرینوں والی دیوار کے سامنے سسٹم تھا اور آگے کنٹرولر کی کرسی۔ سسٹم کے پار اس آرام دہ کرسی پر ڈیرک فلن بیٹھا تھا، اس میں کھویا ہوا اپنا کام کر رہا تھا۔ مشائم اور ایمیلینا اس کے دائیں بائیں جانب کھڑے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ایک طرح رکھنے کی وجہ سے ایمیلینا کی گردن میں درد ہوا تو اس نے گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نظریں سامنے لگی اسکرینوں میں سے ایک پر پڑی۔ وہاں دور سے مورانا چلتی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ مورانا آ رہی ہے۔ اپنا درد بھول کر وہ پرجوش ہوئی۔ ڈیرک نے سر اٹھا کر اسے گھورا اور مشائم نے اسکرین کو۔ میں دروازہ کھولتی ہوں۔ اس کی آواز زیادہ پیاری تھی، یا وہ خود، بلکہ نہیں، اس کا دل خوبصورت تھا۔ مسکرا کر کہتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اوپر آ کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا اور پھر سے مسکرائی۔ ارے تم سب ابھی تک یہیں ہو؟ دروازے کے باہر مورانا حیرت سے کہتی اس کے گلے لگ گئی۔ ہاں، آج سے ان گرم سٹاکرز کے اینڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع
جو شروع ہونا تھا اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے ایمیلینا نے شفاق سی سرگوشی کی۔ دوسری جانب مورانا کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ وہ دونوں الگ ہوئی تو مورانا کے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ برقرار تھی۔ بیسٹ آف لک ٹو اس، اس نے کہا اور اندر آ گئی۔ ایمیلینا نے پیچھے سے دروازہ لاک کیا اور اس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ کہاں ہے؟ مورانا نے پوچھا۔ نیچے ہی ہے۔ نیچے آ کر وہ سب سے پہلے مشائم سے ملی اور پھر کرسی پر بیٹھے ڈیرک کی طرف مڑی۔ کیسے ہو تم؟ اس کے سر کا گھونسلہ اور زیادہ بگاڑ دیا۔ مورانا تمہاری وجہ سے میرے بالوں میں ایک ہفتے تک کنگھے نہیں ہو سکتی، چبا چبا کر کہا۔ ایمیلینا کی کھی کھی آواز آئی۔ تو میں نے کون سا منع کیا ہے؟ روز کنگھی کیا کرو گندے۔ مورانا کندھے اچکاتی انجان بنی۔ پچھلی بار بھی باربر کو میرے بال کاٹ کر کنگھی کرنی پڑی تھی، وہ رو دینے کو ہوا ہے۔ سچ؟ ایمیلینا یہ واقع نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مورانا نے ایک آنکھ دبائی۔ اب ہم کام کر لیں؟ مشائم سنجیدہ ہوا۔ ہاں بھائی، یہ آدمی ساری رات کا ہم سے کام کروا رہا ہے۔ مورانا اب تم ہی اس کو جھیلو، کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ میں اپنا کام کر چکا ہوں مشائم ڈیوڈسن، بس اب تم دیکھتے جاؤ۔ کھڑا ہو کر وہ اپنے ہاتھ اور بازو سیدھے کرنے لگا۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں سارے نوٹ، سارے نقشے سمجھا دیے ہیں ایمیلینا، اب باقی کا کام تم دونوں کا ہے۔ ان دونوں کو مخاطب کیا راجر ہاؤس۔ ڈیرک نے سیلیوٹ کیا اور ہنس دیا۔ مورانا ابھی تک ایک طرف کھڑی تھی۔ مشائم اسے نہیں بلا رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو ڈیوڈسن، دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ ایمیلینا کی سیاہ آنکھیں بس یہی چاہتی تھی کہ وہ سبز آنکھیں مسکرا دے ایک بار، لیکن اس کی یہ خواہش ہر بار بس ایک خواہش ہی رہ جاتی تھی۔ مشائم نے اس کی بات پر محض سر ہلا دیا۔ وہ نامحسوس انداز میں مورانا کے آنے سے سمٹ گیا تھا، سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر ڈیرک فلن، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی کوکیز سے ناشتہ کرنا چاہتے ہو؟ ایمیلینا نے بمشکل نظریں اس پر ہٹا کر ڈیرک کو دیکھا۔ ڈیرک کی آنکھیں پھیلیں۔ ہاں کیوں نہیں، نعرہ لگانے والا انداز۔ تو پھر چلو۔ ایمیلینا نے ایک بازو کی تکون بنا کر ہاتھ کمر پر ٹکایا۔ ڈیرک مسکرایا اور اس کے بازو میں بازو ڈالے چل پڑا۔ تم دونوں ہی بھکڑ ہو۔ وہ چل پڑے تو مورانا نے پیچھے سے کہا، تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا مورانا، چپ رہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ڈیرک نے مڑے بغیر کہا، اوکے اوکے کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک ہاتھ سے ہونٹوں پر زپ بند کر دینے والا اشارہ کیا۔ ایسا کر کے وہ واپس مشائم کی طرف مڑی۔ وہ اب کافی کارنر میں لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ خاموش تھا، سنجیدہ تھا، منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ مورانا اس تک آئی اور پیچھے سے اس کی گردن میں بازو ڈال کر تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک آتے نیلے اور سرخ بال مشائم ڈیوڈسن کے کندھوں سے ٹکرانے لگے۔ مشائم نے آنکھیں موند لی۔ تم کہاں تھی مورانا؟ تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ میں بزی تھی، آفس میں ہی تھی، بے تاثر چہرہ لیے اس نے جھوٹ بولا۔ تم آفس میں نہیں تھی مورانا، میں وہاں کال کر چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، دھوکہ۔ وہ دھوکہ برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ میں ڈیڈ کے آفس میں تھی، ان کا کوئی کیس اسٹڈی کرنا تھا۔ ایک اور جھوٹ۔ الوونیا کے جسٹس صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اپنی بیٹی، اپنی جونیئر اسٹوڈنٹ سے مدد لینے لگے؟ مشائم نے آنکھیں کھول دی، سبز آنکھوں میں اب ویرانی کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ مشائم، تم مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ کل تم یہاں نہیں تھی، حالانکہ تمہیں یہاں ہر صورت ہونا چاہیے تھا۔ مشائم نے اس کا اپنی گردن پر پڑا ہاتھ پکڑا اور اپنے اوپر سے گزار کر اسے آگے کیا۔ وہ چلتی ہوئی صوفے سے گھوم کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مشائم نے ایک بازو اس کے کندھے سے گزار کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مورانا نے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کیا تم ناراض ہو؟ مورانا نے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ مورانا الیگزینڈر، تم مجھے ڈرا رہی ہو، اب بولا تو مورانا کو چپ لگ گئی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تو اٹس اوکے۔ وہ رکا، نامحسوس انداز میں مورانا کی ہتھیلی پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ لیکن مجھے دھوکہ مت دینا۔ مورانا کے گلے میں کچھ اٹکا، پھندا سا، آنسوؤں کا گولا سا۔ تم اگر میرے ساتھ نہیں چلو گی تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم مجھے رک کر گہرا سانس لیا۔ وہ الفاظ ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ اگر تم مجھے ڈچ کر کے جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مورانا، یاد رکھنا، مشائم ڈیوڈسن کبھی دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، اپنے خدشات بتا رہا تھا، لیکن مورانا الیگزینڈر کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے اس کا مستقبل سنا رہا تھا، ایک بھیانک مستقبل۔ لمحوں میں مورانا کی آنکھیں ڈبڈبائی، جب سے آنسو رکے۔ وہ وکیل جو رلانے کے لیے مشہور تھی وہاں بیٹھی جدوجہد کر رہی تھی کہ مشائم اس کی آنکھیں نہ دیکھے۔ بہت سی گھڑیاں یوں ہی گزر گئی۔ مورانا، تم چپ رہ کر میرے اندازوں کو سچا ثابت کر رہی ہو۔ مشائم نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ وہ کندھے سے لگی مورانا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔
तुमने मुझे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा मुशायम, थके थके से अंदाज में कहती मुराना ने उसके हाथ में से अपना हाथ निकाल लिया। फिर कंधे से सर उठाकर उसे देखा और खड़ी हो गई। सब्ज आंखें उसे बेयकीनी से देख रही थी। उठो, उन्होंने नाश्ता लगा दिया होगा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। उसी तरह बैठा रहा। उठो मुशायम। उसका बाजू खींच कर उठाया। मुशायम ने गहरा सांस लिया और उठ गया। वो सोचे झटकना चाहता था, लेकिन हालात उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जानते हैं आगे क्या होगा, इसके लिए मेरे साथ बने रहें और खूब सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अपने लिए भी खूब सारी दुआएं रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।